बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको एक दफ़ा फिर माह रमज़ान मुबारक के हवाले से जो प्रोग्राम्स का सिलसिला जारी है, उसमें आज की 19वीं नशिस्त में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज माह रमज़ान की 18 है और शब है शब गमज़दा, बहुत ही शब ज़रबत हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम। और इसी हवाले से हमने आज का प्रोग्राम भी तरतीब दे रखा है। इंशाल्लाह प्रोग्राम का आगाज़ इस तरह से हम लोग करेंगे दुआ इफ्तिताह के साथ, जिसके लिए हमारे पास ब्रदर रासिम मौजूद हैं। और उसके बाद कुछ हमारे पास मोमिनीन हैं जो इंशाल्लाह सोज़ो सलाम मर्सिया ख़वानी वगैरह के लिए जिन्होंने अपने नाम लिखवाए हैं वो इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और after that we have Agha Sayyid Farhat Abbas among us, and then inshallah he's going to discuss dua today कि दुआ क्या है, the fuel of faith को इंशाल्लाह वही खुद ही इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो आइए प्रोग्राम का इंशाल्लाह आगाज़ करते हैं दुआ के साथ। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया कि आगा साहब के खिताब के बाद इंशाल्लाह हम मातमदारी भी करेंगे आज अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ हम बैठे हैं। ये रात ही इस तरह की है कि आज की शब हम जो है वो जिस तरह से ज़रबत अमीरुल मोमिनीन इस्लाम के सर पर लगाई गई, ये ज़रबत इस्लाम पर लगाई गई, ये हमारे सरों पर लगाई गई, हमारे दिलों पर लगाई गई। तो इंशाल्लाह हम उसी तरह से मातमदारी करेंगे जिस तरह से करते हैं। नुआ ख़वानी होगी और अपने अपने घरों में इंशाल्लाह बैठकर हम लोग मातमदारी करेंगे 5 मिनट्स के लिए, 7 मिनट्स के लिए। और उसके बाद इंशाल्लाह प्रोग्राम का इख्तिताम होगा। तो इसलिए आपसे गुजारिश ये थी कि हमारे साथ रहिएगा। तो आइए अभी इंशाल्लाह शुरू करते हैं। ब्रदर रासिम, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू काइंडली स्टार्ट द रेसिटेशन ऑफ द दुआ प्लीज। Please recite aloud al-salawat. Allahumma salli ala محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين، في موضع النكال والنقم وأعظم المتجبرين، في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتك، فاسمع يا سميع مدحتي، وأجب يا رحيم دعوتي، وأقل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، رحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي ليس له منازع، الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره، وحمده الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا تزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما. إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، ما حاجة بي إليه عظيمة وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير وهو عليك سهل يسير. اللهم إن عفوك عن ذنبي وتجاوزك عن خطيئتي وصفحك عن ظلمي، سترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي، عندما كان من خطئي وعمدي أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجبه منك.
الذي رزقتني من رحمتك وأريتني من قدرتك وعرفتني من نجاتك. صرت أدعوك آمنا وأسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا، دلا عليك فيما قصدت فيه إليك. فإن أبطأ عني عتبت بجهلي عليك، ولعل الذي أبطأ عني هو خير لي لعلمك بعاقبة الأمور. لم أر مولا كريما أصبر على عبد اللئيم منك علي يا رب. إنك تدعوني فأولي عنك، تتحبب إلي فأتقرب إليك، وتتودد إلي فلا أقبل منك. كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك. فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك، إنك جواد كريم. الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح، ديان الدين رب العالمين. الحمد لله على حلمه بعد علمه، والحمد لله على عفوه بعد قدرته. الحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد. الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الأصباح ذي الجلال والإكرام والفضل والإنعام، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. الحمد لله الذي ليس له منازع يعادله ولا شبيه يشاكله ولا ظهير يعاضده. هرب بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء. الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي، يسر علي كل عورة وأنا أعصي ويعظم النعمة علي فلا أجازي. كم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مشرقة قد أراني. أثني عليه حامدا وأذكره مسبحا. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله، لا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويدخل. الحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك العارفين نكال الظالمين صريخ المستصرخين ضيع حاجات الطالبين واعتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل.
وأزكى وأنمى وأطير وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم صل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبي العظيم. صل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. صل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي خلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمن العدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين. اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك، استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبل مكنوا دينهم الذي ارتضيته له، إنه من بعد خوفي أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا. اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا، وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم اظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحدا من الخلق. اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم المن به شعثنا واشعب به صدعنا وارتق به فتقنا، كثر به قلتنا واعزز به ذلتنا، واغني به عائلنا، واقضي به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وانجح به طلبتنا، وانجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، واعطنا به سؤلنا، وبلغنا من الدنيا والآخرة آمالنا، واعطنا به فوق رغبتنا يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا، اذهب به غيظ قلوبنا، اهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. صرنا به على عدوك وعدونا إله الحق آمين. إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، غيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا. صل على محمد وآله وعنا على ذلك بفتح منك تعجل، وضر تكشف ونصر تعز وسلطان حق تظهر ورحمة منك تجللناها.
عافية منك تلبسناها برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. آمين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Jazakallah khair, brother. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you on this special night tonight. Please remember us in your special prayers as well. مومنین آئیے انشاءاللہ پروگرام کے اگلے حصے کی طرف پڑھتے ہیں، اور آج کی شب کی مناسبت سے منقبت خوانی مرثیہ خوانی کے لیے اور سوز و سلام کے لیے ہمارے پاس کچھ مومنین موجود ہیں. اور سب سے پہلے میں ملتمس ہوں برادر ذیشان زیدی صاحب سے کہ وہ کائنڈلی مائک پر آئیں اور اپنی غم کا اظہار امام کی بارگاہ میں کریں. ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر کردگار، اس طرح چلتی تھی رن میں تیغ شیر کردگار، ہر طرف سے اشکیا میں علامہ کی تھی پکار، کر چکا جب ڈھیر مرحب کو شاہد دل سوار، کر چکا جب ڈھیر مرحب کو شاہد دل سوار، آ رہی تھی یہ صدا دیوار و در سے بار بار، شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار. اور جس طرح کوئی رسول پاک سے بڑھ کر نہیں، جس طرح کوئی رسول اللہ کا ہم سر نہیں، ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا ہے در نہیں، ایک ہے دنیا میں حیدر دوسرا ہے در نہیں، اور مثل حیدر یہ کسی کی تیغ میں جوہر نہیں، ایک طرف ساری یہ عبادت ایک طرف حیدر کا وار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار. اور جز علی کا کون حق کے واسطے سینہ سے پر، کون اٹھتا تھا رسول اللہ کی آواز پر، اور کس نے قربان کر دیا راہ خدا میں اپنا گھر، کس نے قربان کر دیا راہ خدا میں اپنا گھر، اور اس حقیقت سے بھلا ہم کس طرح پھیرے نظر، ہے اسی آواز پر تکبیر کا دار و مدار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علیلا سیف اللہ ذوالفقار. اور یاد کر لو دور کیوں جاتے ہو کل کی بات ہے، جنگ کے میدان میں کام آیا وہ کس کی ذات ہے،
محو حیرت مستقل لشکر پہ کائنات ہے، محو حیرت مستقل لشکر پہ کائنات ہے، حق و نصرت آج بھی نام علی کے ساتھ ہے، گونجتا ہے حیدری ناروں سے دشت کارزار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار۔ اور آخری بات ہے، کہتے تھے اونو محمد مادر غم خار سے، اس طرح رن میں لڑیں گے لشکر کفار سے، سب ہمیں تشبیہ دیں گے جعفر طیار سے، سب ہمیں تشبیہ دیں گے جعفر طیار سے، بچ کے جا پائے گا کوئی کیا ہمارے وار سے، کھینچ دیں گے تیغ سے ہم بدر کے نقش و نگار، لا فتح الا علی لا سیف اللہ ذوالفقار، بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد وآل وآل محمد محمد وعجل وعجل فرجہ۔ فرجہم۔ جزاک اللہ خیر برادر ذیشان، بہت بہت شکریہ۔ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اب میں ملتمس ہوں ہمارے اگلے اسپیکر جو کہ جنہوں نے ہمیں پاکستان سے جوائن کیا ہے، سید محمد علی بھائی، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ بھی کائنڈلی مائک پہ آئیں اور آ کر اپنی عقیدت کا امام علیہ السلام کی بارگاہ میں اظہار فرمائیں۔ بار محمد و آل محمد صلوات اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ ہو گئی یاد زینب، ہو گئی یاد زینب، کم ہے اب روئے جس قدر زینب، ہو گئی یاد زینب، آج ہے فرش غم پہ لے عذاب، آج ہے فرش غم پہ لے عذاب، باپ کے غم میں نوگر زینب، ہو گئی یاد زینب، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، روک لے اپنے آنسوؤں کو ذرا، اب تو رونا ہے عمر بھر زینب، ہو گئی یاد زینب، دیکھنا ایک دن دکھائے گی
देखना एक दिन दिखाएगी शाम तुझको यही सहर ज़ैनब हो गई याबे इब्तिदा है अभी तो कूफे में तुझको होना है दर बदर ज़ैनब हो गई याबे ज़ैनब मजमए आम होगा गलियों में मजमए आम होगा गलियों में और होगी बरहना सर ज़ैनब हो गई याबे ज़ैनब तेरे नालों से हो रहा है बापा एक कोहराम अर्श पर ज़ैनब हो गई याबे ज़ैनब और सैयदा आ गई है जन्नत से सारा मातम कदा है घर ज़ैनब सारा मातम कदा है घर ज़ैनब और करते हैं जिस तरह यतीम बसर करते हैं जिस तरह यतीम बसर अब करो उम्र यूं बसर ज़ैनब अब करो उम्र यूं बसर ज़ैनब हो गई याबे ज़ैनब रौनके उठ रही है दुनिया से रौनके उठ रही है दुनिया से जा रहा है तेरा दर ज़ैनब पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जज़ाकल्लाह खैर अली भाई, खुदा आपके जज्बे को सलामत रखे और आपके हदिया को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मोमिनीन व मोमिनात, आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान पढ़ने वालों में एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे हमारे भाई भी मौजूद हैं कि जो यूं तो हमारे दिलों में बसते हैं, लेकिन कोई भी हमारी महफिल या मजलिस ऐसी नहीं होती कि जिसकी वो रूह जान ना हो।
वो हर लिहाज से भरपूर अपना हिस्सा डालते हैं। और मेरा मतलब है कि हमारे दरमियान आज डॉक्टर मेहदी नकवी साहब मौजूद हैं, जिन्होंने कोरोना जैसी वबा के साथ जंग लड़ी है और परवरदिगार ने अहले बैत अलैहिस्सलाम के सदक़े में आपको सेहत अता फरमाई है और आप आहिस्ता-आहिस्ता रिकवर हो रहे हैं। तो मैं मेहदी भाई से गुज़ारिश करूँगा कि वो जिस तरह से भी मुमकिन हो आज के इस प्रोग्राम की मुनासबत से अपने हमनवाओं के साथ, अपने साथियों के साथ इस प्रोग्राम में हिस्सा डालें। आप उनकी सेहत याबी के लिए, मुकम्मल सेहत याबी के लिए एक दरूद सलवात भेजिए और मैं उनको माइक हैंड ओवर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बारे दीगर सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहम। हैदर को मारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा रोज़ेदारो आज ज़ख्मी है मौला हमारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा रोज़ेदारो सूनी कब्रे रसूले खुदा है घर में ज़हरा के मातम बपा उड़ाता है हैदर का कुनबा रोज़ेदारो मुलजिम ने हैदर को मारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन आले अहमद पे आफत आई बेकसों पे यतीमी है छाई आले अहमद पे आफत आई बेकसों पे यतीमी है छाई उठ गया सर से हैदर का साया रोज़ेदारो क़यामत के दिन इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन घर में खालिक के हैदर को मारा जानशीने पैगंबर को मारा आए सजदे में सरवर को मारा रोज़ेदारो क़यामत के दिन इब्ने मुलजिम ने हैदर को मारा रोज़ेदारो क़यामत
لگی ہے آج شمع ماما بجھی ہے تیغ سر پہ علی کے لگی ہے آج شمع ماما بجھی ہے بے خطا کس نے حیدر کو مارا روزدارو قیامت کے دن ابن ملجم نے حیدر کو مارا روزدارو قیامت کے دن عرش والے بھی کرتے ہیں نوحہ چار جانب زمین پر ہے گریا غم یتیمی کا زینب نے پایا روزدارو ملجم نے حیدر کو مارا روزدارو قیامت کے دن ہے اور محمد اور محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ خیر مہدی بھائی، بہت شکریہ۔ خدا لعنت کرے ابن ملجم پر کہ جس نے صفات خداوندی کے بہترین مظہر امام کو کی امت سے جدا کیا۔ اب میں بغیر کسی وقفے سے ملتمس ہوں آغا محترم سید فرحت آباد صاحب سے کہ وہ کائنڈلی ٹیک اوور دا مائک اور اپنے گفتگو کو آگے بڑھائیں انشاءاللہ۔ پلیز ریسائٹ الاؤڈ صلوات اللہم صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین صلو علی محمد وآل محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے۔ دیکھیے 1441 کا رمضان شب ضربت امیر المومنین ہے۔ چودہ سو سال گزر گئے ہیں، لیکن نہیں معلوم کہ امیر المومنین کی ذات کیا تھی، کس طرح سے آپ، یہ وجہ اللہ کیا تھے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج جب شب ضربت آئی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آج ہی شب ضربت ہے، آج ہی جیسے ہم اپنے روحانی باپ سے جدا ہوں۔ آج مومنین کے دل اداس ہیں، انہیں معلوم ہے کہ یہ صبح ان کے دلوں پہ بہت بھاری ہے۔ یہ صرف ڈبلن میں نہیں، سارے جہاں کے مومنین، سب جہاں کے جہاں جہاں مومنین ہیں، ان کے دل کھینچے چلے آتے ہیں امام بارگاہوں کی طرف۔ اور اس کا ثبوت ہے، دیکھ لیجئے کہ خدا ہمارے برادر کو بہت صحت دے، بہت
خوشی ہوئی کہ یہ اپنے بستر بیماری سے اٹھے اور مولا کی خدمت میں کلام پیش کیا. ڈاکٹر مہدی نقوی، خدا انہیں صحت عطا فرمائے، کامل عطا فرمائے. امید ہے کہ ہمارے دوسرے برادر ڈاکٹر وقار کے بچے اور دوسرے مومن اور مومنات خدا انہیں جلد سے جلد شفا دے. ہے کچھ بات کائنات شاید نہ سمجھ سکے. ایک فارسی شاعر کہتا ہے کہ علی نام تو بردم نہ غمی ماند و نہ ہمی. امام علی کا صرف نام ایسا ہے کہ کہتا ہے کہ نام تو بردم، میں نے آپ کا نام لیا، نہ غمی ماند و نہ ہمی. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے غم، ایک ہوتا ہے ہم. غم ہوتا ہے کسی پاسٹ چیز پہ، ہم ہوتا ہے وہ وریز جو آنے والی ہے. کہتا ہے کہ علی نام تو بردم نہ غمی ماند و نہ ہمی. اے میرے مولا، میں نے آپ کا نام لیا، ایسے لگا کہ سارے ہم و غم دور ہو گئے. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہوں. گویا ہیچ نہ ہمی نہ بدلم بود نہ غمی، بلکہ ایسا دل صاف ہو گیا، ایسا دل صاف ہو گیا جیسے دل میں کوئی ہم و غم تھا ہی نہیں. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ پہ فدا ہو جائے. البتہ پھر کہتا ہے کہ تو کہ از مرگ و حیات ان ہمیں فخری و مباحات. اس کے دماغ میں گھوم گیا، آج تو شب ضربت ہے، ابھی صبح مولا نے کہنا ہے فزت برب الکعبہ. کہتا ہے علی تو کہ از مرگ و حیات ان ہمیں فخری و مباحات. مولا کیا ہے، آپ کے ضربت لگی اور آپ کہتے ہیں فزت برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. کہتے ہیں تو کہ از مرگ و حیات ان ہمیں فخری و مباحات. علی اے قبلہ حاجات، کوئی اندزد شقی تیغ نہ یالود بسمی. کہتے ہیں اے میرے مولا، اے میرے قبلہ حاجات، اے میری حاجتوں کے قبلے. ایسا لگتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ فزت برب کعبہ، ایسا لگتا ہے کہ یہ جو دزد ہے، یہ جو شقی تھا، اس نے اپنی تلوار کو زہر میں آلودہ نہیں کیا ہوا تھا. ایسا لگتا ہے تو کہ از مرگ و حیات ان ہمیں فخری و مباحات. علی اے قبلہ حاجات، گویا اندزد شقی تیغ نہ یالود بسمی. بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ میری جان آپ پہ فدا ہو. ایک صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی. دیکھیے میں آپ یہ حاجت کا وقت ہے، آپ لوگ سب حاجت طلب کر لیجیے. ایسا ممکن نہیں ہے کہ آپ کی آنکھ میں آنسو ہوں اور مولا کی نظر آپ پہ نہ ہو. یہ جو آپ سب جمع ہوئے ہیں مولا کے در پہ، مولا آپ کو خالی ہاتھ جانے نہیں دیں گے. یہ حاجت مانگ لیجیے. ویسے بھی آج رات شب قدر ہے. دیکھیے میرے پاس ٹائم تھوڑا کم ہے، میں موضوع پہ آنے سے پہلے تھوڑی سی کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کیونکہ پھر مجھے ظاہر ہے پھر ماتم شروع ہو جائے گا، ڈسکنیکٹ ہو جائیں گے. شب قدر کی رات کو آج ضائع نہ کیجیے گا. کچھ اعمال ہیں، میں نے اس میں سب سے پہلے لنک بھیج دیا ہے، اس لنک سے جا کے آپ اعمال دیکھ لیجیے گا.
آج کی بس میں مختصراً بتا رہا ہوں. ہم یہاں پر عموماً یہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو اعمال ہیں کچھ اعمال جو ہیں وہ شارٹ اعمال ہیں اور کچھ لانگ اعمال ہیں. شارٹ اعمال جو ہیں وہ ہم لوگ جو ہیں آج کی رات میں غسل بہت اہم ہے. غسل بہت اہم ہے. صدقہ آج کی رات بہت اہم ہے. اس کے بعد 2 رکعت صلات ہے جس میں بہت آسان ہے. یہ آپ کو اس سائٹ پہ بھی مل جائے گا لیکن میں صرف اور صرف ایکسپلین کر رہا ہوں. 2 رکعت صلات ہے. نیت آپ کی ہے صلات قدر یعنی مستحب رکعت صلات قدر. اور اس میں پہلی رکعت میں ہر 2 رکعت میں الحمد اور دوسری رکعت میں 7 ٹائم قل هو اللہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے. 2 رکعت صلات ہے خالی. جب آپ یہ صلات پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بات نہیں کیجیے گا کوئی بھی. 70 ٹائم استغفر اللہ و اتوب الیہ. اور اس کے بعد کوئی بات نہ کیجیے گا. اپنی حاجات طلب کیجیے گا مولا کے واسطے سے, امیر المومنین کے واسطے سے. آج کی رات امیر المومنین کی ہے. اس کے بعد بیٹھ کے امیر المومنین کے جو قاتلین ہیں پہ لعنت کیجیے گا. یعنی امیر المومنین کے قاتلین کے انجام کو سوچیے گا اور دعا کیجیے گا کہ ہم میں سے کوئی بھی, ہماری نسلوں میں سے کوئی بھی اس سمت میں نہ جائے. اس کے علاوہ جو اعمال ہیں سورہ عنکبوت ہے, سورہ دخان ہے. اب جتنی آپ کی ہمت ہو, ظاہر آپ کی رات چھوٹی ہے, بہت چھوٹی رات ہے آپ کی. سورہ عنکبوت ہے, سورہ دخان ہے, دعائے جوشن کبیر ہے, زیارت آل یاسین ہے, اور بہت اہم جو آج کی رات تاکید ہے وہ زیارت امام حسین ہے. اسی سائٹ کے اوپر آپ کو جو میں نے یہ لنک بھیجا ہے اس کو ساری چیزیں آپ کو مل جائیں گی. آپ خود پڑھ سکتے ہیں, خود پڑھ لیجئے گا ورنہ آڈیو لگا لیجئے. بہرحال آج کی رات جاگنا بہت زیادہ تاکید ہے. آج کی رات شب قدر ہے اور دعا کی شب ہے. خاص طور پہ ساری رات مولا کو یاد رکھیے. آپ کے مولا نے آج کی رات جاگ کے گزاری تھی. تقریباً ایک صلوات پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ. آتے ہیں ہم تھوڑا سا اپنا دعا کے موضوع پہ. جو ہم نے کہا تھا کہ جو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ دعا, دی فیول آف فیتھ. خداوند تعالی ارشاد فرما رہا ہے قال ربکم ادعونی. دیکھیے خدا یہ کہہ سکتا تھا کہ اللہ کہہ رہا ہے, نہیں, یہ نہیں کہا قال اللہ, یہ نہیں کہا. جو ہمارے بہن بھائی اس کے مومنین اور مومنات جو قرآن کھولنا چاہتے ہیں, سورہ غافر کی آیت نمبر 60 ہے. قال ربکم, آپ کے رب نے کہا ہے. آپ کے رب نے کہا ہے. کیا کہا ہے؟ حکم دیا ہے. ادعونی, مجھ سے دعا کرو, مجھ سے مانگو. استجب لکم, میں تمہاری حاجت کو قبول کروں گا. ان الذین, اس کے فوراً بعد کہا در حقیقت وہ لوگ, ان الذین یستکبرون عن عبادتی, وہ لوگ جو ہماری عبادت سے استکبار کرتے ہیں, سیدخلون جہنم داخرین, ہم ان کو جہنم میں داخل کریں گے. بہت ہی اہم آیت ہے. خداوند تعالی ایز اے رب آپ سے ایڈریس کر رہا ہے. اب آپ اس طرح سے اس کو لیجئے جیسے خداوند تعالی آپ سے ڈائریکٹ مخاطب ہے. آپ سب سے جو سن رہا ہے, خداوند تعالی آپ سے مخاطب ہے. قال ربکم, آپ کے رب نے کہا ہے, ادعونی, سے مانگو. استجب لکم, میں قبول کروں گا. دیکھیے کون بول رہا ہے؟ رب جو صادق ہے. جب آپ قرآن ختم کرتے ہیں آپ کیا پڑھتے ہیں؟
صدق اللہ علی العظیم. خدا جو ہے وہ صادق ہے. ایک دو صلوات پڑھ دیجیے. میں نے آپ کے سامنے ان ارلیئر مجالس میں میں نے رب کے معنی آپ کو بتائے تھے. رب وہ ہے جو آپ کی زندگی میں ہر وقت انوالو. وہ رب آپ سے کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو. اچھا دیکھیے، ہماری بدقسمتی سمجھ لیجئے کہ ہم بہت سارے مفاہیم نہیں سمجھتے. ہم سمجھتے ہیں کہ دعا اس چیز کو کہتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی حاجت پیش آ جائے، ہمیں ملازمت نہیں مل رہی، we became jobless، ہم مریض ہو گئے، اس وقت ہم ایک چیز طلب کریں گے تو وہ دعا ہے. نہیں، دعا یہ نہیں ہے. دعا ہے یہ بھی، لیکن دعا کا مقصد یہ نہیں ہے. دعا کا مقصد یہ نہیں ہے. دعا کیا ہے؟ دیکھیے، میں نے جو کہا نا، میں نے آپ سے ٹاپک رکھا، ہم نے دعا دی فیول آف دا فیتھ. جو آپ کا فیتھ ہے اس کا فیول دعا ہے، اس کا ایندھن دعا ہے، اس کی آکسیجن دعا ہے. بالکل اس طرح دیکھیے کہ جب ایک درخت، ایک ٹری کو پلانٹ کیا جاتا ہے تو ٹری کے لیے پانی اس کی حیات کا باعث ہے، سورج کی روشنی اس کی حیات کا باعث ہے، اس کی لائف کے لیے، اس کے سروائیول کے لیے ضروری ہے. اگر پانی نہ ڈالا جائے تو یہ درخت سوکھ جاتا ہے. اسی طرح ایک ایمان کا بھی ایک درخت ہے. آپ کے دلوں میں ایمان کا بھی ایک درخت ہے. اس ایمان کے درخت کو اگر دعا کے ذریعے آبیاری نہ کی جائے، اگر اس کی آبیاری، اس کو ایریگیشن اس کا دعا کے ذریعے نہ کیا جائے تو ایمان خشک ہونے لگے. دیکھیے، میں آپ کے سامنے، آپ کو معلوم ہے میری عادت، مجھے خطابت نہیں آتی، نہ میں خطابت کا قائل ہوں. میں آپ سے صرف باتیں کرتا ہوں، اور یہ جو میں بات کر رہا ہوں خطابت کے طور پہ نہیں کہہ رہا. ہر چیز جو میں کہوں گا آپ کے سامنے میں ایک لاجک لے کے آؤں. اگر میں نے یہ ٹائٹل انتخاب کیا، اس کی لاجک آپ کے سامنے لاؤں. بھائی ایسے نہیں کہ بھائی آیا، میں خطابت کی میں نے اور آپ کے سامنے سے چلا گیا. نہیں. دعا، دیکھیے فیتھ کیا ہے آپ کا فیتھ کیا ہے؟ آپ کا فیتھ یہ ہے کہ خدا، خالی فیتھ آپ کا یہ تو نہیں ہے نا کہ خدا خالق ہے. جانتے ہیں نا، میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کفار بھی اس بات کو مانتے تھے. آپ قرآن اٹھا کے کھول لیجئے. کہا جاتا تھا بھائی کفار سے اگر آپ پوچھیں کہ آپ کو کس نے کریٹ کیا، زمین آسمان کس نے، کہتے اللہ. قرآن کی آیت ہے. بھائی مسئلہ کہاں تھا؟ ربوبیت میں مسئلہ تھا. مسئلہ ربوبیت. جھگڑا کس کا تھا؟ ربوبیت کا تھا. بھائی ربوبیت کون ہوتا ہے؟ نہ صرف جو مالک ہوتا ہے بلکہ مدبر ہوتا ہے، آپ کا پرورش دہندے ہوتا ہے. رب یعنی جو آپ کا گارڈین، the one who نرش، نرچرنگ جو کرتا ہے، آپ کی نرچرر، اس کو کہتے ہیں ہم رب. یعنی یہ ہمارا فیتھ ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ كُنْتُمْ، وہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر ہے. جب ہم الحمد میں ہر دفعہ پڑھتے ہیں رب العالمین، وہ رب ہے. ہم رب ہونے پہ یقین کرتے ہیں. بس فیتھ ہمارا کیا ہے؟ رب، کہ خدا ہمارا رب ہے. خالی خدا ہمارا خالق نہیں ہے،
خدا ہماری زندگی میں مستقل انوالو ہے، ہم محسوس کریں یا نہ کریں، محسوس کریں نہ کریں. بس دعا کیا ہے؟ بس ہمیں یہ کنیکشن ہمیں چاہیے. دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا وہ کنیکشن ہے. دیکھیے خدا کی طرف سے کنیکشن ہے، ایک دفعہ ہماری طرف سے کنیکشن. جو رب ہے وہ زندگی سے الگ نہیں ہو سکتا، زندگی سے الگ نہیں ہو سکتا. آپ امیجن کر سکتے ہیں خدا نے آپ کے لیے مثالوں کے طور پہ کہا بھئی آپ مثال سمجھ لیں رب کی. رب کی مثال ایک چھوٹا سا رب، آرٹیفیشل رب، ناٹ دا ریئل رب، لیکن رب کا ایک چھوٹی سی مثال ماں کی، باپ کی صورت میں. کیونکہ ماں اور باپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ وہ کیا کرتے ہیں؟ بچے کی پرورش کرتے ہیں، بچے کی ایک ایک چیز کا خیال رکھتے ہیں. ماں ہے، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ہل بھی نہیں سکتا، ماں اس کو موو کرتی ہے، ماں اس کو فیڈ کرتی ہے، فیڈ کرواتی ہے. ماں ہے، یعنی یہاں پر ماں جو ہے وہ اس میں ایک چھوٹا سا عکس، چھوٹی سی لائٹ ربوبیت کی جگہ رکھ رہی. اچھا دیکھیے بچے کی غلطی، اگر بچہ توجہ دے نہ دے ماں پر، اس کو فیڈ مل جائے گی. اگر انسان جس کا رب اللہ ہے توجہ دے نہ دے اللہ پر، اس کو فیڈ مل جائے گی. یا آپ کو رزق مل رہا ہے؟ نہیں مل رہا، آپ کو نہیں، کفار کو بھی مل رہا ہے، پوری کائنات کو مل رہا ہے. لیکن جب بچہ، یہ انفینٹ اپنی ماں کی طرف توجہ کرتا ہے تو یہاں پر صرف اس کی ایک فزیکل نیڈ نہیں ہے خالی، اس کی ایک ایموشنل نیڈ بھی ہے، اس کی ایک ایموشنل نیڈ بھی ہے. بعض اوقات بعض جگہ پہ سائنس میں کہا جاتا ہے کہ اگر بچے کو ماں پیدا ہونے کے بعد اپنے سینے سے نہ لگائے تو اس میں ایک خلا رہ جاتا ہے، اس کی سائیکی میں ایک خلا رہ جاتا ہے. وہ صرف اس کو فیڈ نہیں چاہیے، اس کو ایک سینہ بھی چاہیے، اس کو ایک آغوش بھی چاہیے. ہم سمجھتے نہیں کیونکہ ہم بہت چھوٹے ہیں، انفینٹ ہیں. ورنہ ہمیں صرف خدا سے غذا نہیں چاہیے، ہمیں خدا سے ایک آغوش بھی چاہیے. خدا دیکھیے آج آپ دیکھیے کہ آج جب مٹیریلسٹک دور ہے، مٹیریلسٹک دور کا مراد کیا ہے؟ یعنی خدا کی طرف توجہ نہیں ہے، میٹر کی طرف توجہ ہے. ہر چیز موجود ہے، خدا نہیں دی ہے نا ہر چیز، لیکن کیا ہے؟ سائیکولوجیکل پرابلمز ہیں. آج سائیکولوجیکل پرابلم فزیکل پرابلم سے زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ خدا کی آغوش سے محروم، خدا کی آغوش سے. بس دعا کیا ہے؟ دعا اس ایمان کا فیول ہے. کون سا ایمان؟ جو خدا نے خود سورہ فاطر نمبر 15 میں کہا، یا ایھا الناس، اے لوگو. دیکھیے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ناس کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں کہا یا ایھا المومنون، یا یہ نہیں کہا یا ایھا المسلمین، اے مسلمانوں، اے مومنین. نہیں، یہ ایک انسانی نیڈ ہے، انسانی نیڈ ہے. That's a need for the human. یا ایھا الناس، human, انتم الفقراء الی اللہ. You all of you are in need of Allah. جس طرح ہم یہ کہہ سکتے ہیں سارے کے سارے انسانوں کو کھڑا کر کے، انتم الفقراء تم فقیر ہو کس کی طرف؟ تمہاری نیڈ کیا ہے؟ پانی ہے، کھانا ہے، آکسیجن ہے. یہ تو ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن جو چیز ہم محسوس نہیں کرتے وہ روحانی نیڈ ہے. خداوند تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب کے سب نیڈی ہو الی اللہ، خدا کے.
خدا کے لیے. جیسے یہ ماں اپنی آغوش پھیلا کر انفینٹ کی طرف کہتی ہے انتم الفقراء الی، تم میری نیڈ ہے، تمہیں میرے حق کی نیڈ ہے، تمہیں میرے محبت کی نیڈ ہے. بس یہ جو ایمان ہے ہمارا یہ مرجھا جائے اگر ہم دعا نہ کریں. دیکھیے خدا سے کنیکشن دو طریقے ہیں نا، خدا سے کنیکشن دو طریقے سے. خدا نے ایک کنیکشن ہمارے ساتھ قرآن کے ذریعے کیا ہے. بھائی کلام قرآن کیا ہے؟ کلام خدا ہے، کلام خدا ہے. ایک طریقہ الہام کی صورت میں ہے کہ جب الہام آتا ہے. ایک دفعہ خدا کا طریقہ معصوم کی شکل میں، خدا معصوم کے ذریعے ہم سے خطاب کرتا ہے، ہماری اس نیڈ کو معصوم کے ذریعے پورا کرتا ہے. اور ایک دفعہ ہمیں خدا سے رابطہ قائم کرنا. ہمیں خدا سے رابطہ قائم کرنے کے لیے دو طریقے ہیں، صرف دو طریقے. ایک طریقہ صلات ہے جہاں خدا نے اجازت دی ہے کہ ہم آئیں اور خدا سے بات کریں، ہم خدا سے بات کریں. اور دوسرا طریقہ دعا ہے کہ ہم خدا سے مخاطب ہوں، خدا سے مخاطب ہوں. دیکھیے یہ ہے وہ فیول جس کی ہمیں ضرورت ہے، جس کی ہم سب کو ضرورت ہے. اگر ہم اس سے محروم رہ جائیں گے تو آج ہمارا جو ڈپریشن ہے، جو تمام چیزیں ہیں، وہ کس لیے ہیں؟ اسی لیے ہیں کہ ہم خدا کے ذکر سے محروم. اور اس ڈپریشن اس لیے ہے کہ ہم معصوم سے دور ہیں، معصوم سے دور ہیں. میں نے کہا تھا نا کہ معصوم کی قدر نہیں کی زمانے میں، معصوم کی قدر نہیں کی زمانے میں. آج میرے پاس ٹائم کم ہے. لوگ کہتے ہیں کہ جو مفکر ہیں وہ کہتے ہیں کہ علی اپنے زمانے سے بہت بزرگ تھے. بعض جملے کہتے ہیں کہ علی جو تھے وہ ایک غلط زمانے میں پیدا ہوئے، زمانے نے قدر نہیں کی علی کی، زمانے نے آئمہ کی قدر نہیں کی. دیکھیے آج جو ہم محروم ہیں، کیوں محروم ہیں؟ کیوں محروم ہیں آج؟ ورنہ وہ باپ موجود ہے، امام زمانہ موجود ہے. وہ صرف غیبت میں نہیں ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کو بس یہ واقعہ سناؤں گا، مجھے نہیں معلوم کہ میرے پاس ٹائم اتنا ہے، کوشش کروں گا کہ میں وقت سے پہلے ختم کر سکوں. صرف ہمیں دعا کی ضرورت ہے، پکارنے کی ضرورت ہے. ہم پکاریں وہ جواب دیں گے. دیکھیے یہ واقعہ سچا واقعہ ہے اور آج سے احتمالاً 25-30 سال پہلے پیش آیا. ایک صاحب، اور یہ واقعہ انہوں نے ایک عالم نے نقل کیا اور انہوں نے اس انسان سے مشہد میں سنا. کہتے ہیں میں مشہد میں تھا اور بہت سخت سردی تھی. مشہد آپ جانتے ہیں کہ سردیاں ٹھیک ٹھاک سردی پڑتی ہے، اس سال کچھ زیادہ سردی. تو وہاں پر ہم سردیوں میں زیارت کے لیے گئے ہوئے تھے اور وہاں پہ جو مسجد کے امام تھے انہوں نے کہا کہ بھائی آپ تھوڑی دیر بیٹھیے، یہاں پر میں یہ سچا واقعہ ہے، یہ جو ایک صاحب ہیں یہ اپنا واقعہ بیان کریں گے. پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا بھائی میں یہ واقعہ کسی کو نہیں بتاتا، مگر ایک واقعہ ایسا ہوا کہ مجھے بتانا پڑا اور اس کے بعد سے ظاہر لوگوں کو پتہ چل گیا، ورنہ میں نے یہ واقعہ کسی کو نہیں بتایا تھا. واقعہ کیا ہے؟
میں بہت مختصر کر کے بیان کرتا ہوں. دیکھیے میں اپنے موضوع پہ ہوں. جب آپ طلب کریں گے تو جواب آئے گا. اب خدا اپنے ولی کے ساتھ جواب دے یا خود جواب دے. اور بہترین راستہ ولی کا راستہ ہے. خداوند تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک ذریعہ بنایا ہے. آپ کو میں اب ریپیٹ نہیں کروں گا، انشاءاللہ کل موقع ملا تو. کل میں نے ایسے کہا تھا ان اللہ بالغ امرہ، میں نے آپ کو ایک ماسٹر کی دی تھی. اس میں نے کہا تھا کہ ہر کام خدا کرتا ہے لیکن اس کا ایک پروسیجر ہے. اس کائنات میں ایک پروسیجر جو ہے وہ معصومین کے ذریعے ہے. معصوم کے ذریعے ہماری حاجتیں پوری ہوتی ہیں. اب یہ کہتے ہیں کہ میرا کام جو ہے، میں جو بڑے ٹریلر ہوتے ہیں یہ چلاتا ہوں. اور ایک دفعہ کچھ سال پہلے شدید سردی کا وقت تھا. میں نے اپنا لوڈ پک کیا مشہد سے اور اس کے بعد میں چلا تہران کی طرف. کہتے ہیں کہ میں نے سبزوار کا علاقہ کراس کیا. سبزوار کے علاقے کے بعد دور دور تک کوئی شہر نہیں ہے. سبزوار کا علاقہ کراس کیا، آگے برف پڑنا شروع ہو چکی تھی. عصر کا ٹائم تھا. برف باری شدید ہو گئی تھی اور ٹریفک میں اب مجھے کوئی گاڑی نظر نہیں آ رہی تھی. میں ہمت کر کے چلتا رہا. ایک جگہ جا کے اتفاق سے میری گاڑی بند ہو گئی. جب میری گاڑی بند ہو گئی تو اب مجھے آتا تھا کام گاڑی کا. میں نے میرے پاس ٹولز تھے. I knew how to fix the engine or small things. I came out from the truck and opened the hood and started looking. And I spent like 30-40 minutes, but I was unable to detect the problem. وہ جو پرابلم تھی میں اس کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا. کہتے ہیں اب سردی بڑھتی جا رہی ہے. میں آ کے اپنے کیبن میں بیٹھ گیا، یعنی وہ جو ڈرائیور سیٹ پہ آ کے بیٹھ گیا. اب کہہ رہے ہیں آہستہ آہستہ سردی بڑھنا شروع ہو گئی اور میں کپ کپانا شروع ہو گیا. اب تقریباً اندھیرا بڑھتا جا رہا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے آہستہ آہستہ شدید اتنی سردی بڑھنا شروع ہوئی کہ I got start fainting. اب جب میں دیکھیے یہ ایک طریقہ ہے، اب میرے پاس ٹائم نہیں، میں انشاءاللہ کسی اور وقت بیان کروں گا. جب مجھے فینٹنگ ہونے لگی تو مجھے یاد آیا کہ کسی مجلس میں کسی جگہ پر کسی نے مجھے کہا تھا کہ اگر کسی مشکل میں گرفتار ہو جاؤ اور ہر چیز سے مایوس ہو جاؤ تو اس وقت توسل کرنا امام زمان سے. انشاءاللہ حضرت کمک کریں گے. کہتے ہیں میں بے اختیار میں نے توسل کیا. میں نے کہا یا مولا مجھے معلوم ہے کہ میں آپ سے حاجت طلب کرنے کے قابل نہیں ہوں. میں اپنے گناہوں کو بھی جانتا ہوں، لیکن میں نے سنا ہے کہ آپ حاجتیں پوری کرتے ہیں. میں آیا ہوں آپ کے پاس اپنی حاجت لے کے. مجھے اس مشکل سے نجات دلا دیجئے. میں آپ سے دو وعدے کرتا ہوں. ایک وعدہ یہ ہے کہ میں آج کے بعد وہ جو گناہ جن میں مبتلا تھا ان سے توبہ کر لوں گا. آج کے بعد وہ گناہ انجام نہیں دوں گا. اور دوسرا وعدہ یہ کرتا ہوں کہ میں نے سنا تھا کہ اول وقت نماز کا بہت فائدہ ہوتا ہے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اول وقت نماز پڑھوں. اب یہ دل میں امام سے مخاطب ہے. دل میں مخاطب ہے. تھوڑی دیر تک کچھ بھی اثر نہیں ہوتا تو یہ فینٹنگ کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. فینٹ ہونے لگتا ہے آہستہ آہستہ، کیونکہ ہیٹر بند ہو چکا ہے، گاڑی انجن بند ہو چکی ہے، اندر ہیٹر نہیں ہے، شدید ٹھنڈ ہے اور یہ آہستہ آہستہ اپنے حواس کھو رہا ہے. جو اب اس کو کھڑے ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں. اتنے میں اس کو اندھیرے میں ایک دور سے کوئی آتا نظر آتا ہے. اس کے ہاتھ میں کچھ ٹولز ہوتے ہیں. اچھا یہ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی دوسرا ٹرک رکا ہو
اور اس کا جو ڈرائیور ہے وہ آ رہا ہے. تو جو آتا ہے, آنے والا آتا ہے قریب, ان کے نوک کرتا ہے شیشے پر, دروازہ کھولتا ہے اپنا, کہتا ہے کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے یہ میرا انجن بند ہو گیا. کہتا ہے ہڈ اٹھاؤ. کہتا ہے میں دیکھ چکا ہوں. کہتا ہے اٹھاؤ. اٹھا دیتا ہے وہ. اس کے بعد آنے والا کہتا ہے کہ تم جاؤ سیٹ پہ بیٹھو اور اگنیشن آن کرو. وہاں جا کے کہتا ہے میں نے گیا ہے, وہ وہاں کھولا انہوں نے اور ہاتھ لگایا کسی چیز کو, میں نے اگنیشن آن کیا, گاڑی سٹارٹ ہو گئی. گاڑی سٹارٹ ہو گئی. میں ایک دم حیران, میں اچھا خاصا میکینک, مجھے اچھا خاصا کام آتا ہے, یہ کیسے؟ بہرحال میں مختصر کرتا ہوں, ٹائم کم ہے. یہ صاحب برابر میں واپس آتے ہیں, کہتے ہیں کہ چلو انشاءاللہ بسم اللہ پڑھ کے. کہتے ہیں نہیں ٹھہر جائیے, ہو سکتا ہے ابھی پھر بند ہو جائے. کہا نہیں بند ہوگی. کہا نہیں ابھی میں یہاں سے چلوں گا تھوڑا آگے جا کے بند ہو جائے گی. کہا نہیں تمہیں انشاءاللہ تمہارے گھر تک لے جائے گی. کہا مختصر کرتا ہوں میں, ٹائم کم ہے. کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ کے ٹرک کی مدد کروں, میں آپ کو چھوڑ دوں آپ کے ٹرک تک. کہا نہیں میں چلا جاؤں گا. کہا میں آپ کو پیسے نکالتا ہے جیب سے, میں آپ کو پیسے دینا چاہتا ہوں. کہا نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہا نہیں ہم جو ڈرائیورز ہیں ہمارا ایک رسم ہے کہ ہم ہمارے ساتھ جو جوان مردی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ جوان مردی کرتے ہیں. یہ پیسے, کہتے ہیں نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے. کہا واقعی جوان مرد ہو؟ میں نے کہا ہاں جوان مرد ہو. کہا اگر جوان مرد ہو تو جو وعدہ تم نے خدا سے کیا اس پہ عمل کرنا. کہا کیا وعدہ؟ بھئی یہی کہ گناہ نہیں کرو گے اور نماز اپنی ٹائم پہ پڑھو گے. کہتے ہیں ہاں اچھا. اس کے بعد وہ صاحب چل دیتے ہیں. یہ اپنی گردن جھکاتے ہیں, ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں کہ ہیں ان کو میرے وعدے کا کیسے پتہ چلا, یہ تو میں نے دل میں کیا تھا. کہتے ہیں کہ کہیں ہو نہ ہو میرے امام تو نہیں ہے. ایک دفعہ گھبرا کے جلدی سے دروازہ کھول کے باہر آتا ہے. کہتا اب جو میں باہر آتا ہوں تو کہیں پر کسی کا نشان نہیں ہے, کسی چیز کا نشان نہیں ہے. میں اس واقعے کو کمپلیٹ کرتا لیکن میں اس کو موو کرتا ہوں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس مصائب کا نہیں ہے. یہ دیکھیے خدا نے مولا کو ہمارے لیے اسی لیے بنایا. مولا کہتے ہیں ماسٹر کو. ایسا ہی ایک ماسٹر 1400 سال پہلے, پیغمبر شعبان کا مہینہ ہے, رمضان آیا چاہتا ہے, پیغمبر خطبہ شعبانیہ اپنا مخصوص دیتے ہیں, لوگوں کو رمضان کے بارے میں بتاتے ہیں. ایھا الناس انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکہ والرحمہ. لوگوں کو بتاتے ہیں لوگوں تمہاری طرف شہر رمضان آنے والا ہے جو ماہ برکت ہے, ماہ رحمت ہے, ماہ دعا ہے. ایک پورا خطبہ ہے. اس کے آخر میں جب اپنا خطبہ ختم کر لیتے ہیں تو امیر المومنین جو اس وقت جوان تھے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ اس مہینے کے سب سے بہتر عمل اس مہینے کا کیا ہے؟ پیغمبر کی نگاہ امیر المومنین پڑتی ہے, آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. امام علی گھبرا جاتے ہیں, کہیں یا رسول اللہ کیا میں نے کوئی غلط بات کر دی؟ کہا نہیں علی, مجھے ایک رمضان یاد آ گیا جب ایک شقی آپ کی داڑھی کو آپ کے سر کے خون سے رنگین کرے گا. امیر المومنین کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا میں اس وقت ایمان کی حالت میں ہوں گا؟ کہا ہاں علی, ہاں علی. دیکھیے امیر المومنین اس وقت سے اس رمضان کے انتظار میں ہیں.
उस रमजान के इंतजार, 30 साल से एक एक रमजान का इंतजार है। कोई शख्स आता है इमाम सादिक के पास, कहता है कि मौला आपसे एक सवाल है, या अपना रसूलुल्लाह एक सवाल है। कहा पूछो। कहते हैं मगर ये पैगंबर की सुन्नत नहीं थी कि अपनी दाढ़ी को खिजाब करते थे। कहा हाँ थी। कहा मैंने सुना है कि पैगंबर ने भी दाढ़ी को खिजाब किया, इमाम हसन मुज्तबा ने भी, लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि इमाम अली ने अपनी दाढ़ी को खिजाब किया। इमाम की दाढ़ी मुकम्मल तौर पे सफेद थी। इमाम ने सर झुका लिया। कहा जिस रोज पैगंबर ने अली को कहा था, मेरे जद अली को कहा था कि अली जान बहुत जल्दी आपकी दाढ़ी आपके सर के खून से रंगीन हो जाएगी, आपके दाढ़ी का खिजाब आपके सर के खून से होगा, मेरे जद ने उसके बाद कभी अपनी दाढ़ी को खिजाब नहीं। वो मुंतजर रहे कि वक्त कब आएगा, वो वक्त कब आएगा। आखिरकार माह रमजान 40वीं हिजरी का आ गया। मौला ने महसूस कर लिया कि वादे का वक्त आ चुका है। अब मौला इस रमजान में अपने तमाम बच्चों के यहाँ एक एक रात जाते हैं। अजीब वक्त है। इमाम मौला एक एक के घर में जाते हैं। एक दिन आज इमाम हसन के हैं, एक दिन इमाम हुसैन के, एक दिन मोहम्मद बिन हनफिया के, एक दिन ज़ैनब के, एक दिन उम्मे कुलसूम के। जहां पे भी जाते हैं थोड़े से कुछ लुक़मे लेते हैं। बाबा आप लीजिए। नहीं बेटा, मैं जब खुदा से मुलाकात करना चाहता हूं कि मेरा पेट खाली हो। इमाम बेचैनी से मुंतजर है, मिंबर पे बैठे हैं। एक दफा रुख करते हैं इमाम हसन की तरफ। हसन बेटा, रमजान के कितने दिन गुजर गए? इमाम हसन कहते हैं बाबा चंद रोज गुजर गए। एक दफा खुतबा जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। एक दफा खुतबा रोकते हैं, इमाम हुसैन से पूछते हैं बेटा हुसैन कितने दिन रमजान के बाकी? एक आशिक है जो अपनी माशूक की तलाश में है, मुंतजर हैं कि कब वो वक्त आएगा। आखिरकार वो शब आ जाती है। आज की शब अमीरुल मोमिनीन उम्मे कुलसूम के मेहमान, इफ्तार का वक्त आता है। बेटी बाप की मोहब्बत है, जानती है कि बाप जौ की रोटी खाता है। जौ की रोटी नमक और दूध ला के रखती। एक दफा अली देखते हैं, कहते हैं बेटा क्या तुमने अपने बाप को एक वक्त 2 ग़िज़ाएं खाते देखा? बेटा इनमें से एक उठा लो। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ के नमक उठाना चाहती है। इमाम कहते बेटा ये दूध उठा लो। बाबा नहीं बेटा दूध उठा लो। आप इफ्तार करते हैं। उसके बाद आने के बाद बाहर आते हैं, सहन में आते हैं, आसमान पे निगाह करते हैं। कहते हैं वल्लाहि आज ही की शब है, ये वही शब है जिसका वादा मुझसे किया गया। आज की शब बेटी जानमाज बाहर बिछाती है। इमाम सहन में इबादत में मशगूल है। एक दफा ऊंग आती है और एक दफा जब आंख खुलती है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उम्मे कुलसूम घबरा के आती हैं, बाबा कहती हैं बेटा
अभी मुझे मुकाशिफा हुआ, मैंने देखा कि आपके जद रसूल अल्लाह और आपकी मादिर गिरामी मेरी मुंतजर है। उम्मे कुलसूम की समझ में नहीं आता, इमाम ने बेटियों से वो नहीं बताया था। इमाम बेचैनी से मुंतजर है, सुबह का वक्त हुआ चाहता है। इमाम बेटी से रुखसत होते हैं, मस्जिद की तरफ रवाना होना चाहते हैं। एक दफा बेटी का दिल हिला जा रहा है, आज जाने क्यों मेरे दिल को करार नहीं है। इमाम दरवाजे की तरफ आते, एक दफा मुर्गाबियां घेर लेती, एक दफा झुकते हैं, मुर्गाबियों के सरों पे हाथ फेरते हैं। बेटी, इनके दाना पानी में कोताही ना करना। इमाम आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए मस्जिद की तरफ है। मस्जिद में आते हैं, एक तरफ ही मलऊन इब्न मुलजिम सो रहा है। मुसलसल अजान पे जाके अजान देते हैं, आते हैं नमाज के लिए। यहाँ पर इब्न मुलजिम और उसके एक साथी शुबैब ये अपनी तलवारें छुपाए बैठे हैं। इमाम आते हैं, इमाम आने के बाद नमाज में मेहराब में खड़े होते हैं, अभी नमाज का आगाज ही करते हैं। एक दफा एक शकी आगे बढ़ता है, शुबैब आगे बढ़ता है, उसका तलवार का वार सतून पे लगता है। इब्न मुलजिम आगे बढ़ता है, अपनी तलवार इमाम के सर पे मारता है। एक दफा लोगों को नमाज में कूफा में लोगों को जिब्राइल की आवाज आती है, तहद्दमतुल्लाह वल्लाहि अरकानुल हुदा वंतमसत वल्लाहि आला मुत्तका कुतिला इब्नु अम्मे मोहम्मदुल मुस्तफा कुतिला अलीयुल मुर्तजा कतलहु अशकल अश्किया। अरे अरकान हुदा मुंदहिम हो गए वल्लाह। अरे इब्ने अम शहीद कर दिए गए, अलीउल मुर्तजा शहीद कर दिए गए। एक दफा कूफा में एक गौगा मच जाता है। एक दफा इमाम के सर से खून जारी है, इमाम के सर से खून जारी है। इमाम बैठे हैं, इमाम हसन को इशारा करते हैं, इमाम हसन नमाज मुकम्मल कराते हैं। लोग देखते हैं इमाम बैठे हैं, इशारे से नमाज को तमाम करते हैं, मट्टी उठाते जाते हैं, अपने जख्म पे डालते जाते हैं। फुज़्तु बिरब्बिल काबा, नमाज खत्म हो गई। इमाम हसन रो रहे हैं, इमाम हुसैन रो रहे हैं। इमाम उन्हें तसल्ली देते हैं, इमाम तसल्ली देते हैं। उसके बाद इमाम को उठा के, इमाम उठ नहीं सकते, एक चीज लाई जाती है जिसपे इमाम को लिटा दिया जाता है। इमाम को घर की तरफ ले जाया जाने लगता है, घर की तरफ ले जाने लगते हैं। मोहल्ला आता है, इमाम कहते हैं रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, मुझे उतार दीजिए। मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम मुझे इस तरह देखे। अपने असहाब को कहते हैं आप लोग चले जाएं, सिर्फ बनी हाशिम के मेरे साथ लोग रह जाए। मौला, मौला क्या बात है? मौला कहेंगे मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम मुझे इस हालत में देखे। अरे मैं नहीं चाहता कि ज़ैनब उम्मे कुलसूम के गिरिए की सदा अजनबियों के कानों में आए। मैं हाथ जोड़ के अर्ज करूंगा मौला, मौला 61 हिजरी में कर मुहर्रम में आइए, आइए देखिए ज़ैनब तिलाए ज़ैनबिया पे बैठ।
ارے یہ شقی امام کے سینے پہ بیٹھا ہے اور گردن جھکا کاٹنا چاہتا ہے. محرم ہر طرف دیکھتی ہے, یہاں تو اصحاب ہے, یہاں تو حسن و حسین ہے. ارے ادھر زینب دیکھتی ہے, کچھ لوگ پتھر لے کے بڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ نیزے لے کے بڑھ رہے ہیں. ایک دفعہ صدا دیتی ہے عمر سعد وانت تنظر الیک, ارے یہ شبر میرے بھائی کو قتل کر رہا ہے اور تو دیکھ رہا ہے. آواز دیتی ہے ماں محمد والی و حسین. اللہ یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. مسجد کوفہ لرز اٹھی, کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں, کوہرام برپا ہو گیا دونوں جہان میں. ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈائی ہے, دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا مولا علی. ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈائی ہے, خون رسول پاک شمع جلائی ہے. ملجم نے آج کیسی مصیبت یہ ڈائی ہے, دین رسول پاک کی شمع جلائی ہے. مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر, مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر, مسجد میں آئے تو نے نمازی کو مار کر. دنیا میں کس طرح کی مصیبت مچائی ہے, دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. کوفے کی ہر گلی میں یہی شور و شان ہے, کوفے کی ہر گلی میں یہی شور و شان ہے, کوفے کی ہر گلی میں یہی شور و شان ہے. ملجم نے آج ضرب علی پر لگائی ہے, دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. آئی صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید, آئی صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید, آئی صدائے غیب کے مولا ہوئے شہید. ہر سمت مومنوں پہ اداسی سی چھائی ہے, دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے. بجھائی ہے. مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پر, کوفے کے سب یتیم تڑپتے ہیں خاک پر, کوفے کے سب یتیم تڑپتے
یاد صبا نے کیسی سنائی ہے جنہیں رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا مولا علی مولا علی مولا علی بچوں کی بہن سن کے ملائک بھی رو پڑے بچوں کی بہن سن کے ملائک بھی رو پڑے بچوں کی بہن سن کے ملائک بھی رو پڑے رویا خدائے پاک تو روئی خدائی ہے دین رسول پاک کی شمع بجھائی ہے مولا مولا علی مولا علی مولا 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 علی صلوات اللہم صلی صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم جزاک اللہ مومنین پروردگار آپ کی عزاداری آپ کی آج کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور آج کی جو خصوصی شب ہے اس میں اعمال میں آپ انشاءاللہ اپنے امام کو بھی یاد رکھیں امام وقت کو بھی یاد رکھیں اور ہم گناہگاروں کو بھی خصوصی طور پر یاد رکھیے گا آئیے اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں ہمیشہ کی طرح دعا امام زمانہ کے ساتھ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیہ الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا